اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف میں نے کیوں سلیکٹ کی، بہت سوچا اس پر کہ کون سی قرآن کی سورہ سلیکٹ کی جائے۔ ویسے تو پورا کا پورا قرآن از فل آف وزڈم، یاسین والقرآن الحکیم، بے شک قرآن پورا کا پورا ہی حکمت سے لبریز ہے، لیکن یہ سورہ اسپیشل اس لیے ہے کیونکہ یہ وہ کہانی ہے کہ جس کہانی میں زندگی کا آلموسٹ ہر ایسپیکٹ ہے، میں بھی آپ کو ثابت کروں گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا، دا بیسٹ آف سٹوریز۔ اور اس کی جو ریویلیشن کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی اتنا حیران کن ہے جس کو سن کے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، بلکہ محسوس کیا کنفرم بات ہے کہ اس سورہ میں کنفرم غم کا علاج ہے۔ تو اگر کسی نے اللہ رب العالمین کی ذات پہ اپنے توکل کو ریوائیو کرنا ہے، اپنے ایمان کو ریوائیو کرنا ہے، اور انسان نے دوبارہ سے اپنے کیا کہنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو ریوائیو کرنا ہے، تو سورہ یوسف از دی موسٹ، میں کہوں گا، نیڈ آف دی آور سورہ، جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اکثر ہمیں چیزیں دیکھیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن جیسے موٹر وے پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں نا، تو بار بار لکھا آتا ہے سیٹ بیلٹ پہن لو، سیٹ بیلٹ پہن لو، سب کو پتا ہے سیٹ بیلٹ پہننی چاہیے، لیکن وہ ریمائنڈر آ رہا ہے بار بار۔ تو قرآن بھی ایک تذکرہ ہے، قرآن بھی ایک ریمائنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ طٰہٰ میں ہی کہا نا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، کہ طٰہٰ یہ قرآن ہم نے آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا ہے، مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا ہے، الا تذکرۃ لمن یخشی، بٹ اصل بات یہ ہے کہ یہ تذکرہ ہے، یہ ریمائنڈر ہے، اور یہ ایسا ریمائنڈر ہے جو ایک ایسا انسان جس کا دل بجھ چکا ہے، جو ڈی موٹیویٹڈ ہے، جو موٹیویشن تلاش کر رہا ہے، جو میننگ تلاش کر رہا ہے، مقصد تلاش کر رہا ہے، جس کو اللہ کے قریب ہونا ہے، تو اس کے لیے اس میں بہت بڑی موٹیویشن ہے، بہت بڑا تذکرہ ہے اس قرآن میں۔ اس کو ایگزیکٹ اس سے وہ چیز ملے گی جس کی وہ تلاش میں ہے۔ تو اس لیے یہ تذکرہ یوسف علیہ السلام کا اور اس سٹوری کا انشاءاللہ میں بہت امید کرتا ہوں کہ آپ کا دل ریوائیو ہوگا، آپ کا ایمان ریوائیو ہوگا، آپ کا بلیف، آپ کا توکل ریوائیو ہوگا، آپ کو اللہ کی پاور کا پتہ لے گا کہ اللہ ہے کون۔ یقین کریں جتنا اس کہانی سے اللہ رب العالمین کا تعارف ہوتا ہے اور جتنا اللہ رب العالمین کی پاور کا احساس ہوتا ہے، کسی اور سٹوری سے نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو احسن القصص کہا گیا۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک احسن القصص کیوں ہے، کیونکہ اس میں زندگی کا ہر ایسپیکٹ وہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ پیرنٹنگ چیلنج، ایک پیرنٹ اس سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے، اسپیشلی وہ پیرنٹ جس کی اولاد میں کچھ اختلافات چل رہے ہیں، یا ایک ایسا پیرنٹ جس نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی، پوری اپنی ایفرٹ کی، دین سکھایا، لیکن سٹل اس کے بچے تھوڑا دین سے ہٹ گئے، یا اس کے بچے تھوڑے سے ڈائیورٹ ہو گئے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اچھا فادر کون تھا، اور وہ نبی بھی تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک نبی کے بچے بھی کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں، یعنی دے اینڈڈ اپ ڈوئنگ حسد ود ایچ ادر۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سٹوری ایک پیرنٹ بہت ریئلسٹکلی ریلیٹ کر سکتا ہے اس سٹوری کے ساتھ، اور اس سٹوری سے ایک پیرنٹ پیرنٹنگ بھی سیکھ سکتا ہے، اسپیشلی جو فادرز ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس سٹوری میں ڈیلنگ ود لاس اینڈ پرسنل سیٹ بیکس کا ذکر ہے۔ یہ تو ہر بندہ ریلیٹ کر سکتا ہے۔ کوئی سسٹر ہے، ڈیورس سے گزر رہی ہے، ایک پرسنل سیٹ بیک ہے، پرسنل لاس ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی ہمارا بھائی ہے، ڈیورس سے گزر رہا ہے، پرسنل سیٹ بیک ہے۔ کسی کی اولاد اس کے ہاتھ سے چلی گئی، اللہ سے دعائیں کر کے مانگی تھی، لیکن یہ کہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، یا پیدائش کے بعد فوت ہو گئے، ایک لاس ہے، پرسنل سیٹ بیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی کچھ چاہتا تھا کرنا، وہ نہیں کر سکا، ایک پرسنل سیٹ بیک ہے، ایک ریجیکشن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم سب، ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی پرسنل سیٹ بیک ہے، کوئی نہ کوئی پرسنل لاس ضرور ہے۔ کوئی کسی بیمار سے سٹرگل کر رہا ہے، اس کے گھر میں کوئی بیمار موجود ہے، کوئی اپنی اولاد کے حوالے سے سٹرگل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی جو ہے وہ ایک لاس کو لے کر سٹرگل کر رہا ہے، جیسے میں نے ڈیورس کا ذکر کیا، تو یہ اس میں ان کے لیے بھی بہت زبردست لیسن ہے۔ اس کے بعد نیویگیٹنگ کمپلیکس ریلیشن شپس، اس سٹوری میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹاکسک ریلیشن سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ کمپلیکس جو فیملی کنفلکٹس ہوتے ہیں،
اور یہ اگر دیکھیں انبیاء کی فیملی میں ہو سکتے ہیں تو کسی بھی فیملی میں ہو سکتے ہیں, یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا. اور دیکھیں ان بھائیوں نے ان کے بھائیوں نے یوسف السلام کے بھائیوں نے آپس میں حسد کیا, یعنی یوسف السلام سے حسد کیا, اور یہ ایک بہت دردناک اور بہت پینفل چیز تھی یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی اور یوسف علیہ السلام کے لیے بھی, ٹو سی کہ اپنے بلڈ نے کس طرح سے ان کے ساتھ زیادتی کی. تو اس سے وہ لوگ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں جو ٹاکسک ریلیشن سے گزر رہے ہیں, یا آپ کہہ لیں ایسے فیملی کانفلکٹ سے گزر رہے ہیں جو بہت پینفل ٹو سی ہے. یعنی اپنا سگا بھائی کیس کر دے, اپنے سگے بھائی خلاف ہو جائیں, اپنی بہنیں خلاف ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, یا حسد کرنے لگیں, سازش کرنے لگیں, وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ایک اور ایسپیکٹ اس سٹوری کا ہے چیلنجز دیٹ اے یوتھ میں فیس. یعنی ایک ایسا نوجوان جو ان امپلائڈ ہے, ایک ایسا نوجوان جو سکوپ بنانا چاہ رہا ہے, اپنا سکوپ کی تلاش میں ہے کہ میرا سکوپ کہاں پر ہے, وہ بھی یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے. کیونکہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں موجود تھے تو دنیاوی طور پہ آپ سمجھیں کہ ان کا سکوپ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا بنے گا. ٹھیک ہے, ایک بچہ اور اس کو ایز اے سلیو بیچا جاتا ہے, ان کو ایز اے سلیو خریدا جاتا ہے. تو اس دور میں سلیو کی کیا زندگی ہوتی تھی وہ آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے, سلیو کے کوئی رائٹس نہیں تھے اس دور میں. سلیو بننے کا مطلب ہے آپ کی زندگی گئی, ختم. لیکن اللہ نے کیا خوبصورت سٹوری اللہ رب العالمین نے مینشن کی کہ ایک سلیو کو اٹھا کے کنگ میں نے کیسے بنا دیا. یعنی آپ سوچیں کہ پیک اگزامپل اللہ نے دی ہے کہ سلیو کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کنگ بنا سکتا ہے. اللہ کی یہ قدرت ہے. تو اللہ آپ کا سکوپ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جاب کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ آپ کو کہیں ایڈجسٹ کیوں نہیں کروا سکتا؟ ٹھیک ہے, تو ایک یوتھ جو ان چیلنجز سے گزر ہے وہ بھی اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور ایسپیکٹ دیکھیں, ڈیلنگ ود ٹیمپٹیشنز. اللہ اکبر, جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, ہائپر سیکشولائز سوسائٹی, یعنی یو نیم اٹ, کہاں فتنہ نہیں موجود, اور کتنا طوفانے, میں کیا کہوں اسے, طوفانے بدتمیزی برپا ہے ہماری یونیورسٹیز میں. کانسرٹس ہو رہے ہیں, میں اسے بدتمیزی ہی کہوں گا, سیدھی سی بات ہے, اللہ کی نافرمانی بدتمیزی ہی ہوتی ہے. اور کس طرح کی ٹیمپٹیشنز کھڑی کی گئی ہیں یوتھ کے لیے. پھر انٹرنیٹ کی دنیا آپ کے سامنے ہے. تو پیپل آر اسٹرگلنگ. ہم بہت ایسے خطرناک دور میں رہ رہے ہیں جب پاکستان جیسی کنٹری میں اوپن میرجز کا کنسیپٹ چل رہا ہے, بہت اوپن میرجز کیا ہوتے ہیں کہ شادی ہونے کے باوجود لوگوں کے افیئرز ہوتے ہیں اور وہ اوپن افیئرز چلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس میں مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے. تو ایکسٹرا میرٹل افیئر, یہ ساری چیزیں, بہرحال برائی کو زیادہ میں مینشن نہیں کروں گا, ہمیں اصل میں سولوشن کو مینشن کرنا چاہیے. برائی ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ کتنی برائی ہے اور ٹیمپٹیشنز کتنی زیادہ ہے, خاص طور پہ ایک نوجوان کے لیے جو ابھی غیر شادی شدہ ہے اور ظاہر ہے جوانی ہے. جوانی میں آپ کو پتہ ہے خواہش بہت زیادہ عروج پہ ہوتی ہے, ہارمونز بہت ہائی ہوتے ہیں. تو ایک نوجوان بھی بہترین انداز میں یوسف علیہ السلام سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یوسف السلام بھی نوجوان تھے اور وہ اتنے خوبصورت تھے کہ دنیا کا آدھا حسن انہیں دیا گیا تھا. حدیث میں آتا ہے نا, دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام میں موجود تھا. تو ہی ہیڈ ایوری اپرچونٹی ٹو سلپ ٹو کمٹ دا سن, کیونکہ ہینڈسم وہ تھے, کیریزمیٹک وہ تھے, وہ عورت بھی ان پہ فدا تھی, آفر بھی اس کی طرف سے تھی. اللہ اکبر. ابھی جب ہم یہ پیسج ڈسکس کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یوسف علیہ السلام جس طرح گھرے ہوئے تھے فتنے سے, کوئی بھی نہیں گر سکتا. سب سے زیادہ جو فتنے میں مبتلا تھے اس وقت یوسف علیہ السلام تھے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا, بٹ کس طرح اللہ نے انہیں بچایا. ٹھیک ہے, تو ڈیلنگ ود ٹیمپٹیشن.